بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بڑی محبت سے باواز بلند درود پاک پڑھی صلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ ولالک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤ كما كان حقه بعد خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر بحمدہ تعالی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہماری حاضری ہے۔ صوفی باصفا حضرت صوفی نعمت علی قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا سالانہ عرس مبارک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی محمد جمیل قادری صاحب کو، محمد ظفر قادری صاحب کو، ان کے رفقا کو اہتمام محفل پاک پر اجر عظیم عطا فرمائے آمین۔ جتنے بزرگ بھائی دوست حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ڈیروں ثواب عطا فرمائے۔ علماء کرام، نعت خواں حضرات، مہمان نزی احتشام، نقیب محفل محترم محمد شیراز احمد شیرازی صاحب، اللہ تعالیٰ سب کا محفل پاک میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ اختصار سے چند باتیں ہیں۔ کرم آج بالائے باما گیا ہے، کرم آج بالائے باما گیا ہے، زباں پر محمد کا نامہ گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرم آج بالائے باما گیا ہے، زباں پر محمد کا نامہ گیا ہے، اور جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ، لبوں پر درود و سلام آ گیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ، لبوں پر درود و سلام آ گیا ہے، جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ، لبوں پر درود و سلام آ گیا ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،
فیضان محسی آدم پاکستان پیر دیول شریف. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، اور درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر. میلاد دیکھیے، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے. درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی. سبحان اللہ. مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی. لوگ دنیا کی شاہی کے پیچھے زندگیاں گزار دیتے ہیں. ایمان والوں، محفل میلاد میں آنے والوں، اپنی قسمت پہ ناز کرنا. مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے حکم ملا ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے. ماشاءاللہ. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ. سبحان الذی اسرا بعبدی. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو لیلاً، رات کے تھوڑے حصے میں. مقصود ہے معراج بیان کرنا، لیکن آغاز ہے لفظ سبحان سے. مقصد ہے معراج بیان کیا جائے، آغاز اللہ نے لفظ سبحان سے فرمایا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی حکمتیں ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ قاعدہ اور قانون بتانا ہے دنیا والوں کو کہ ایمان والوں، ذکر مصطفیٰ کرنے سے قبل ذکر خدا کیا کرو، اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو. جب تسبیح بیان کرو گے نا، سبحان کہو گے، الحمد کہو گے، اللہ اکبر کہو گے، فاقتلوہ فاقتلوہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا. شکریہ آپ کا. لفظ سبحان پاکی ہے اللہ کے لیے. جب پاکی بیان کی ہے، سبحان کہا ہے، تسبیح کی ہے، اللہ کا نام لیا ہے، تو اب زبانیں پاکیزہ ہو چکی ہیں نا، پاک زبانیں ہوئی ہیں اللہ کی تسبیح کر کے. تو ذکر مصطفیٰ سے قبل اللہ کی تسبیح کرو تاکہ تسبیح کرنے سے زبانیں پاک ہو جائیں. ایسے ہی ذکر مصطفیٰ نہ کیا کرو، پاک زبانوں سے مصطفیٰ کا ذکر کیا کرو. سبحان اللہ. زبانیں پاکیزہ ہو تو ذکر کرو نا. سبحان الذی اسرا بعبدی. ایک اور حکمت ہے کہ معراج مصطفیٰ سے قبل ذکر خدا ہے، پاکی ہے اللہ کی. تو ایک قاعدہ بتانا تھا دنیا والوں کو کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا وہاں ذکر خدا ہوگا، اور جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نعت کہنا چاہتا ہوں
فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ حسان. صحابہ سے فرمایا ممبر لے کر آؤ. حسان ممبر پر بیٹھے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت کہی. وہ اپنے علماء سے سنا. بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حسان صحابی ہیں, خادم ہیں مصطفیٰ کے. نعت کی اجازت طلب کی. اللہ کے نبی فرماتے کھڑے ہو کے نعت پڑھو. نعت خواں کھڑے ہو کے نعت پڑھتے ہیں, نعت شروع ہو جاتی. بیٹھ کے نعت پڑھو, نعت پڑھ دیتے. پیچھے چلے جاؤ, نعت پڑھو. اللہ کے نبی کا حکم جیسے ہوتا حسان نعت پڑھ دیتے. فرمایا حسان رک جاؤ. حسان کو روک دیا گیا, ٹھہرا دیا گیا. صحابہ سے فرمایا ممبر لے کر آؤ. ممبر آ جاتا ہے. فرمایا حسان ممبر پر چڑھ کے میں مصطفیٰ کی نعت سناؤ. ممبر کیوں منگوایا گیا؟ میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو, صحابہ سے تابعین کو, تبع تابعین کو اور قیامت تک لوگوں کو پیغام یہ دیا ہے کہ یہ وہ ممبر ہے جس ممبر پر میں بیٹھ کر تمہیں اللہ کی وحدانیت کی باتیں سناتا ہوں. جس ممبر پر اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوگا اسی ممبر پر میں مصطفیٰ کی نعتیں بھی سنائی جاتی رہیں گی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک قاعدہ بتانا تھا, ایک قانون بتانا تھا کہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے, اور جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں ذکر خدا بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو یہ بتانا تھا کہ ذکر مصطفیٰ سے قبل ذکر خدا کرو. جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے, اور جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں ذکر خدا ہوتا ہے. السرا کا معنی رات کو سیر کرانا. لفظ ہے عبد, بھی عبدی ہی. قرآن نے مزمل بھی ذکر کیا ہے نا, مدثر بھی ذکر کیا ہے, طٰہٰ بھی ذکر کیا ہے, یاسین بھی ذکر کیا ہے, نبی بھی ذکر کیا ہے, شاہد بھی ذکر کیا ہے, بشیر و نذیر بھی ذکر کیا ہے, سراج منیر بھی ذکر کیا ہے. لیکن معراج کا تذکرہ آیا, اللہ نے کسی اور لقب سے نہیں ذکر کیا, بھی عبد ہی سے ذکر کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آنے والے لوگوں نے کہنا تھا کہ معراج جو ذکر ہو رہی ہے نا وہ روح کی معراج تھی. اللہ نے لفظ روح بھی ذکر کیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. قرآن میں روح کے لیے لفظ روح استعمال ہوا ہے. معراج کی رات جب معراج کا ذکر ہوا ہے تو روح کا ذکر نہیں کیا, لفظ عبد کا ذکر کیا ہے. عبد کسے کہتے ہیں؟ جسم بھی ہوتا ہے اور جسم کے اندر روح بھی ہوتی ہے. اللہ نے دنیا والوں کو بتایا ہے جو معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ روح مصطفیٰ سیر نہیں کر رہی تھی, مصطفیٰ کا جسم بھی سیر کر رہا تھا اور جسم کے اندر مصطفیٰ کی روح بھی سیر کر رہی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محفل میلاد مصطفیٰ, محفل میلاد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور ایک وجہ اور بھی تھی, بھی عبد ہی ذکر کیا ہے. جب میرے مصطفیٰ بلندیوں پر پہنچے نا تو اللہ نے پوچھا مصطفیٰ بتا تجھے کس لقب سے ملقب کرنا ہے؟ عرض کیا یا اللہ تو میرا خالق ہے, جو دل میں آتا ہے. یا اللہ تو خالق ہے, جو تیری منشا و مرضی ہے. یا اللہ اس لقب سے ملقب کر دے, میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا خالق ہے. مولا جو منشا ہے, جو مرضی ہے وہ ذکر کر دے. لیکن اللہ نے فرمایا مصطفیٰ ہم تو آپ کی خواہش کو پورا کریں گے, جو خواہش ہے وہ بتا دے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام بلندیوں پر پہنچنے کے باوجود بھی عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر تو پوچھتا ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ مجھے اپنا عبد ہونے کا شرف عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا عبد ہونے کا شرف عطا کر دے. اب مصطفیٰ کی خواہش یہ تھی, دل کی مرضی مصطفیٰ کی یہ تھی کہ اللہ عبد کا ذکر کر دے, تو اللہ نے معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے لفظ عبد کا ذکر کیا ہے تاکہ مصطفیٰ کی خواہش کو پورا کر دیا جائے.
اب لیلن کا بھی ذکر ہے، رات کے تھوڑے حصے میں سیر ہوئی ہے رات میں، اور ہوئی ہے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک انبیاء سے ملاقات ہے، امامت ہے، خطبہ ہے، آسمانوں کی سیر ہے۔ جب مصطفیٰ واپس پلٹے نا تو یہ نہیں ہوا کہ مہینوں لگ گئے، کتنا عرصہ لگا؟ قرآن کہتا ہے کہ میرا مصطفیٰ ساری سیر کر کے واپس پلٹ آیا، ایک رات بھی نہیں گزری بلکہ رات کا تھوڑا حصہ گزرا تھا، ساری معراج مکمل ہو جاتی ہے۔ ساری معراج مکمل ہوئی رات کے تھوڑے حصے میں۔ قرآن نے اسے لیلن کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ رات کا تھوڑا حصہ گزرا تھا کہ مصطفیٰ سیر کر کے واپس پلٹ آئے۔ اب یہ سیر ہوئی کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ قرآن نے بیان کی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ علت اور مقصد کیا ہے معراج سے؟ تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ایک بات قابل توجہ ہے، جب کسی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے نا تو اجالے میں دیکھا جاتا ہے، سورج کی روشنی ہو تو اسے دیکھا جائے گا نا۔ ہم دکان پہ کپڑا خریدنے جاتے ہیں نا، لائٹیں لگی ہوتی ہیں لیکن دکاندار اور لائٹیں جلا دیتا ہے تاکہ اس کپڑے کی حقیقت کا پتہ چل سکے، اس کا تانا بانا کیا ہے، اس کی شائننگ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کپڑے کی کوالٹی کیا ہے۔ ہم نے کسی چیز کو دیکھنا ہو تو اجالے میں دیکھتے ہیں، روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ نے سیر کروائی ہے مصطفیٰ کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ دن کو سیر کروائی جاتی کہ سورج کی چمک میں مصطفیٰ نشانیوں کو اچھی طرح دیکھ لیتے۔ دن کو تو معراج نہیں ہوئی، معراج ہوئی ہے رات کو۔ اسرا بعبدہ قرآن کے الفاظ ہیں، یا اللہ اگر معراج رات کو ہی کروانا تھی 14ویں رات کا انتخاب ہوتا نا، جب چاند پوری طرح طلوع ہوتا ہے، اس کی نورانیت زمین کو بھی روشن کر رہی ہوتی ہے۔ رات کو سیر ہوئی ہے، 14ویں رات کا انتخاب نہیں ہوا ہے بلکہ معراج ہوئی ہے رجب کی 27ویں رات ہوئی ہے، جب چاند بھی چھپ جاتا ہے۔ معراج کروائی جا رہی ہے نشانیاں دکھانے کے لیے۔ روشنی کا تو اہتمام ہی نہیں ہے، نہ تو سورج کی روشنی ہے نہ چاند کی روشنی ہے۔ یا اللہ سیر کروا رہا ہے نشانیاں دکھانے کے لیے، نہ سورج کی روشنی ہے نہ چاند کی روشنی ہے۔ اللہ نے دنیا والوں کو بتایا ہے، یہی تو بتانا ہے کہ ہر بندہ دیکھنے میں روشنی کا محتاج ہے۔ میرا مصطفیٰ وہ ہے جو نشانیاں تو دیکھ رہا ہے لیکن نبی کی آنکھ نہ سورج کی روشنی کی محتاج ہے نہ چاند کی روشنی کی محتاج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، پیرا تیول شریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ 27ویں رات کا انتخاب کیا ہے، نہ دن کی روشنی ہے نہ سورج کی چمک ہے نہ چاند کی آب و تاب ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ہر کوئی دیکھے گا وہ دیکھنے میں روشنی کا محتاج ہوتا ہے۔ بند کمرے میں اپنے گھر کے اندر ہیں، اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لائٹ بند ہو جاتی ہے، قریب بیٹھا بیٹا بھی نظر نہیں آتا، قریب بیٹھا بیٹی بھی نظر نہ آئے، بھئی یہ قریب ہے، تیرے رشتہ دار ہیں، آنکھ کھلی ہوئی ہے لیکن روشنی نہیں ہے نا، تاریکی ہو گئی ہے۔ نظر کے لیے آنکھ کا کھلا ہونا بھی ضروری ہے اور لائٹ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ قربان جائیے میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق فرماتی ہیں مصطفیٰ کی شان یہ تھی کہ اللہ کے نبی جیسے روشنی میں دیکھا کرتے تھے ویسے اندھیرے میں بھی دیکھ لیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کیا بات، جیسے روشنی میں دیکھتے ہیں ویسے ہی اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے صحیح حدیث مبارکہ ہے نماز پڑھائی، صحابہ ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ نمازیں ٹھیک ٹھیک پڑھا کرو، ہاتھوں کو جوڑا بندہ ہے نماز، بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ امام تھے نا، امامت کروا رہے تھے۔ اب امام نماز پڑھاتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، محراب کے اندر ہے، اب پیچھے کوئی کیسے نماز پڑھتا ہے امام کو تو نہیں پتا نا، نظریں بھی آگے ہیں، چہرہ بھی آگے ہے، توجہ بھی آگے ہے۔ میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھائی، روئے سخن صحابہ کی طرف کیا، فرمایا صحابہ نمازیں ٹھیک کر لو۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو امام تھے، چہرہ آگے تھا، نظریں بھی آگے تھی، توجہ بھی آگے تھی، دھیان بھی آگے تھا، کیسے پتا چلا ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں؟ ایمان والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لا اراکم من ورائی ظہری۔ میرے صحابہ تم رکوع کی بات کرتے ہو، اللہ نے مجھے شان یہ دی ہے رکوع تو ایک طرف نہیں، میں تو تمہارے دلوں کی کیفیت کو بھی جانتا ہوں۔
خشوع کیا ہے میں تو اسے بھی جانتا ہوں، اللہ کی قسم ہے مخفی نہیں ہے، تمہارے رکوع بھی مخفی نہیں ہے، تمہارے خشوع بھی مخفی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا انی لا اراکم من ورائی ظہری، یہ نہ سمجھنا کہ نظریں ادھر تھی، یہ نہ کہنا کہ چہرہ ادھر تھا، یہ نہ کہنا کہ توجہ ادھر تھی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے، بے شک بے شک۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ مصطفیٰ سیر کر رہے ہیں۔ ایک اور بات سمجھیے، اسرا بعبدہ، اس کا معنی ہے رات کو سیر کروانا، سیر کی جا رہی ہے نا، سیر کی جا رہی ہے۔ اسرا بعبدہ، اللہ سیر کروا رہا ہے، مصطفیٰ سیر کر رہے ہیں، سیر ہو رہی ہے نا۔ اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، انسان جب سیر کرتا ہے نا تو رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے مشاہدہ کر رہا ہے نا۔ قرآن نے بھی کہا ہے سیر کا مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ہم باغ میں چلے جاتے ہیں، سیر کر رہے ہیں نا، نظر پڑتی ہے پھول پہ، ہمارے قدم رک جاتے ہیں۔ سیر و سیاحت ہے نا، ایک گلی کو دیکھا ہے ہم رک جاتے ہیں، چلتی آبشار نے ہمارے قدموں کو روک لیا ہے، بھی یہ سیر ہو رہی ہے، مشاہدہ ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ سیر کر رہے ہیں۔ بندہ جب سیر کرتا ہے نا تو رک رک کے جاتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے جاتا ہے، مشاہدہ کرتے ہوئے جاتا ہے۔ اور جب سفر کرتا ہے تو پھر تیزی سے سفر ہوتا ہے۔ سیر ہوتی ہے آرام سے، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، مشاہدات کرتے ہوئے۔ اور جب انسان سفر کرتا ہے تو پھر رکتا نہیں ہے، فقط مجبوری کے تحت۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو فون آ جاتا ہے کہ آپ کا رشتہ دار بیمار ہے، آپ لاہور میں ہے، وہ فیصل آباد ہاسپٹل میں ہوگا، آپ کو فون جائے گا نا تو آپ سفر کرتے ہوئے آئیں گے، سیر کرتے ہوئے تو نہیں آئیں گے نا۔ بھئی رشتہ دار بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، باپ بیمار ہے، بندہ سفر کرتا ہوا آئے گا، تیزی سے آئے گا۔ سیر ہوتی ہے رک رک کے، سفر ہوتا ہے تیزی سے۔ اللہ نے مصطفیٰ کی سیر کا ذکر کیا، نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، انبیاء سے ملاقات ہو رہی ہے، ملائکہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ جب سیر کر کے آئے نا تو وقت کتنا لگا؟ فرمایا ابھی رات کا تھوڑا حصہ گزرا تھا۔ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ اسرا بعبدہ، سیر کروائی ہے مصطفیٰ کو، نبی سیر کر رہے ہیں، رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے، مشاہدہ کرتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے، نظارے کرتے ہوئے، اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہوئے سیر کر رہے ہیں مصطفیٰ۔ جب واپس پلٹے تو رات کا تھوڑا حصہ گزرا تھا۔ ایمان والے ایمان سے بتانا، جس نبی کی سیر اتنی تیز ہے اس نبی کا سفر کتنا تیز ہوگا؟ ہمارے نبی کی سیر اتنی تیز ہے تو مصطفیٰ کا سفر کتنا تیز ہوگا؟ ایمان والے اگر کوئی پریشانی آ جائے نا، کوئی رنج و غم آ جائے، تکلیف آ جائے، سوئے مدینہ رخ کر کے اپنے نبی کو یاد کرنا، اپنے نبی کو پکارنا۔ وہ قلندر لاہوری نے کہا یزداں بکمند آور، اے ہمت مردانہ، اے مرد مومن، کبھی رات کی تاریکی میں اٹھ جا، جائے نماز بچھا لے، پلکوں پہ دو موتی سجا لے، لجپال نبی کے دروازے پہ دستک دے لے، اس یقین کے ساتھ تیری دستک بعد میں پہنچے گی، لجپال نبی پہلے کرم فرما دے۔ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امتی تجھے پریشانی ہو تو یاد کرے نبی کو، مصطفیٰ کو پکارے۔ نبی سیر کرتے ہوئے تو نہیں آئیں گے نا، مصطفیٰ سفر کرتے ہوئے آئیں گے۔ جس نبی کی سیر اتنی تیز ہے اس نبی کا سفر کتنا تیز ہوگا؟ یوں ہی تو نہیں کہا نا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہ تڑپے جو امتی کبھی حال اظہار میں، تڑپے جو امتی کبھی حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ امتی تو کہیں ہو کر تڑپتا ہے نا، نبی کو یاد کرتا ہے، لجپال نبی کو صدا کرتا ہے، تو یقین رکھنا تیری صدا، تیری تڑپ بعد میں ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ امت کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، تو ادھر یاد کرتا ہے، ادھر دستک دیتا ہے، تیری دستک بعد میں پہنچتی ہے، مصطفیٰ کا قدم پہلے ہو جائے گا۔ جیتے رہیے، کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ واہ۔ اور کیا لکھا اللہ حضرت علیہ رحمہ نے؟ فرماتے تبارک اللہ شان تیری۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آ کے کہتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھنا ہے، ربی آرینی انظر الیک، قال لن ترانی، جواب ملتا موسیٰ دیکھ نہیں سکے گا۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش ہے لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے۔
موسیٰ سے کہا جا رہا ہے تو دیکھ نہیں سکے گا، اور مصطفیٰ سے کہا جا رہا ہے ادنو منی، مصطفیٰ اور قریب ہو جاؤ، مصطفیٰ اور قریب ہو جاؤ۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اسی محبت میں زندگی اور اسی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ۔ بہت شکریہ۔